إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة آمین۔ اسٹیج پر جلوہ فروز باوقار علماء کرام اور دور دراز سے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، آج کے اس جلسہ میں میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے علم کی اہمیت کیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کے چند آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں، اور یہ قرآن کریم کی 5 آیتیں اس وقت اتری جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ، اے اللہ کے نبی پڑھیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر آپ کو سینے سے زور سے دبوچتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضرت جبریل پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے زور سے دبوچتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے ہیں مانا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں۔ اس کے بعد
سورہ علق کی 5 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا, خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ ربک الاکرم, تو پڑھتا رہو اور تیرا رب بڑا کرم والا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, اور اللہ رب العالمین نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو نہیں جانتا. یہ قرآن کریم کی 5 آیتیں ہیں میرے پیارے بھائیو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری گزری, بہت گرا گزری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے. اپنی بیوی کے پاس جاتے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور کہتے زمیلونی زمیلونی زمیلونی, اے خدیجہ چادر اڑاؤ, اے میری بیوی مجھے چادر اڑاؤ, مجھے کمبل اڑاؤ, مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے دہشت ہوتی ہے, مجھے خوف ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر دے دیتی ہے, اڑا دیتی ہے. اس کے بعد جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے, اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے اے میرے شوہر, اے میرے پتی, آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ کو کیا ہو رہا تھا, آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں, آپ اتنے سہمے ہوئے کیوں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو پورا واقعہ سناتے ہیں, پورا ماجرا سناتے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہرگز نہیں, اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے, اللہ آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے. بھلا اللہ آپ کو رسوا کیسے کر سکتا ہے, اللہ آپ کو ذلیل کیسے کر سکتا ہے. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں کو سہارا دیتے ہیں, آپ جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. بھلا اللہ آپ کو رسوا کیسے کر سکتا ہے, بھلا اللہ آپ کو ذلیل کیسے کر سکتا ہے. یہ قرآن کریم کی 5 آیتیں ہیں. اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں, جو اس وقت بڑے عالم تھے, علم والے شخص تھے. اس کے پاس جاتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا, جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی آیا تھا. اس کے بعد جو ہے ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب اللہ کے نبی جب آپ کی قوم آپ کو نکالے, کاش میں اس وقت زندہ رہوں. یہ قرآن کریم کی 5 آیتیں ہیں, اور یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کے ذریعے نازل ہوئی. اور یہ قرآن کریم سورہ علق کے جو اقرا کا لفظ استعمال ہوا ہے, اس کا معنی یہ ہوتا ہے پڑھ. میرے پیارے بھائیوں, تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم دین کی تعلیم حاصل کریں, اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی تعلیم بھی ہم سیکھیں. دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے. آئیے, کیا عالم اور ایک جاہل کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک جاننے والا اور ایک نہ جاننے والا کیا آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب. یقیناً در حقیقت میں وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں.
اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ علم والے اور ایک ان پڑھ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ایک پڑھا لکھا اور ایک چاہے کتنا ہی زیادہ امیر ہو, کتنا ہی زیادہ دولت مند ہو, کتنی زیادہ اس کے پاس زمینیں ہو, چاہے کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لی ہو, چاہے کتنا بڑا بڑا مکان ہو اس کے پاس, چاہے کتنا بھی اربپتی ہو, لیکن ایک جاننے والا, ایک پڑھا لکھا, ایک دین کی تعلیم حاصل کرنے والے کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص ایسے راستے پر چلتا ہے, ایسے راہ پر چلتا ہے جس میں وہ علم دین کو تلاش کرے, علم دین کی جستجو میں لگا رہے, اللہ رب العالمین جو ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں علم کی, اتنی زیادہ اہمیت ہے, اتنا زیادہ مقام ہے, اتنا زیادہ مرتبہ ہے, لیکن ہم آج غور نہیں کرتے ہیں. ہمارا بچہ جنم لیتا ہے, 10 سال کا ہوتا ہے, 15 سال کا ہوتا ہے, ہم جے پور بھگا دیتے ہیں, ہم کشمیر بھگا دیتے ہیں, ہم پیسوں کے چکر میں, ہم دولت کے چکر میں, ہم زمین و جائیداد کے چکر میں ہم اپنی اولاد کو بگاڑ دیتے ہیں. مسلمانوں, جب تمہاری اولاد پیدا ہو تو آپ جو ہے سب سے پہلے مدارس میں بھیجیں, سب سے پہلے مکاتب میں بھیجیں. جب صحیح طریقے سے اسے دین کی سمجھ آ جائے, جب وہ جان لے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جب تمام چیزوں کے درمیان فرق کرنا سیکھ لے, بڑوں کی ادب کیسے کی جائے, چھوٹوں سے پیار کیسے کیا جائے, جب تمام چیزیں معلوم ہو جائے, والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کی جائے, تمام چیزیں معلوم ہو جائے, اس کے بعد جو ہے آپ اپنے بچوں کو چاہے تو اسکول میں ڈالیں, آپ اپنے بچوں کو چاہے تو کالج میں ڈالیں. میں منع نہیں کرتا اور نہ ہی شریعت یہ کہتی ہے کہ تو اپنے بچوں کو اسکول میں نہ پڑھاؤ, اور نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ تو اپنے بچوں کو کالج میں نہ پڑھاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے مدارس میں بھیجیے, مکاتب میں بھیجیے. میرے پیارے بھائیوں, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم وہ لوگ ہیں جو زیادہ جانکار ہیں, جو علم قرآن و حدیث کے علم کو سیکھتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا, پوچھا گیا کہ اچھے انسان کون ہے, اچھے انسان کن لوگوں کو قرار دیا جا سکتا ہے, تو پیارا جواب دیا. وہ جواب کیا ہے کہ اہل علم کو اچھے انسان قرار دیا جا سکتا ہے جو دین کی اور قرآن, دنیاوی اور اخروی دونوں کو نہیں بلکہ قرآن و احادیث کے علم کو سیکھتے ہیں, قرآن و احادیث کی تعلیم کو سیکھتے ہیں, اس کو سب سے اچھا قرار دیا ہے, سب سے بہتر انسان قرار دیا ہے. آئیے ایک حدیث اٹھاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, کہ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے, فرض ہے. آپ غور کریں, سوچیں تعلیم کی اہمیت پر, اس کے کیا فائدے ہیں. جب ہم سماج پر غور کرتے ہیں, جب ہم سماج پر تارانہ نظر دوڑاتے ہیں, دیکھیے اگر کوئی علم والے جیسے جناب مولانا فضیلت الشیخ عبدالعلیم صاحب انتقال ہو گئے, مر گئے, اس دنیا سے چلے گئے, لیکن ابھی تک ان کا چرچا ہو رہا ہے, نام لینے والا بھی لے رہا ہے اور بھی چلتا رہے گا. لیکن اگر ایک امیر انسان مر جائے, ایک امیر انسان, ایک دولت مند انسان انتقال ہو جائے, ان کی وفات ہو جائے, ان کا چرچا نہیں ہوتا ہے, زیادہ دن چرچا نہیں ہوتا ہے, وہی 2 سال 3 سال تک چرچا ہوتا ہے, اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آئیے ایک اور حدیث پیش کرنے کے بعد میں اپنی بات ختم کر لوں گا. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انْقَطَعَ
عنه عمله إلا من ثلاث أو صدقة جارية أو علم ينفع به أو ولد صالح يدعو له. جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا جو عمل کا جو ذریعہ ہے، جو ثواب کا جو ذریعہ ہے، جو راستہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. الا من ثلاث، صرف 3 چیزوں کے علاوہ. او صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا علم نافع ہے. ایسا علم ہے جو چھوڑ کر گیا ہو یا جو پڑھا کر گیا ہو یا کوئی کتاب لکھ کر گیا ہو، وہ میرے پیارے ساتھیوں، یا وہ جو نصیحت کر کے گیا ہو، ایسے انسانوں کے لیے یہ علم اس کے لیے فائدہ پہنچے گا میرے پیارے ساتھیوں. اور ایسی اولاد جو اپنے باپ کی وفات کے بعد جو ہے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے. مسلمانوں، سب سے پہلے آپ غور کریں، کم سے کم ایک بیٹے کو عالم دین بنائے، ایک بیٹے کو حافظ دین بنائے، تاکہ آپ کی وفات کے بعد، آپ کے مر جانے کے بعد، آپ کے انتقال ہونے کے بعد جو ہے آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والا آپ کا بیٹا ہو، آپ کا حافظ بیٹا ہو، آپ کا قاری بیٹا ہو، آپ کا مولوی بیٹا ہو. اب آخیراً میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جتنی ساری باتیں کہی گئی ہیں، اے اللہ ان ساری باتوں پر ہم سبھی کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.